حمد الشاکرین افضل الصلاۃ و افضل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عزیز محترم، آج ہم اور آپ یہاں قطب السالکین زبد العارفین حضرت خواجہ شاہ محمد الدین الولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک کی تقریب اور ان کے نام نامی اس میں گرامی سے منسوب اسلام جامع مدرسہ کے حفاظ اور قرہ جو آج فارغ ہوئے ہیں ان کے دستار فضیلت کے سلسلے میں جمع ہے۔ آپ کے علم ہے کہ اس دارالعلوم کے جو علماء فارغ ہوتے ہیں تو ان کی دستار بندی ہم جو بڑا پروگرام ہمارا ہوتا ہے مزار شریف پر رات مولانا کے برابر میں، یہاں بڑے کثیر تعداد میں عاشقان مصطفیٰ بھی حاضری دیتے ہیں اور سندھ بھر کے علماء مشائخ کثیر تعداد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، تو وہاں ان کی دستار بندی ہوتی ہے۔ لیکن حفاظ جو ہیں ان کی دستار بندی نے ایسی رکھی ہے کہ چونکہ یہ دارالعلوم منصوب ہے صاحب اس کی طرف شاہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، تو یہاں ایک پروگرام ہم اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ حفاظ کی دستار بندی ہو جائے اور صاحب اس کو ایک نظام عقیدت بھی پیش ہو جائے اور ضرور بھی خوش ہو جائے کہ میرے نام سے دارالعلوم میں آج طلبہ یہاں سے آپ گزر کر نکل رہے ہیں، فارغ ہو کر نکل رہے ہیں۔ یوں تو ان کا فیض جاری ہے اور وہ ایک ولی کامل تھے جنہوں نے آپ نے اس علماء نے سنا اکثر کہ جن کی شان یہ تھی کہ اگر خلوت کی کسی گلی میں نکل جاتے تھے تو بنی اپنی دکانوں کو بند کر لیا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کیوں بند کر رہے ہو؟ کہنا اچھی بات نہیں، جس پر نظر پڑتی ہے وہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ شان کی آپ کی ایک دہل کا بچ گیا خلوت کے کفرستان کے اندر، جہاں کافر ہی کافر ہے، کوئی اسلام کا نام لینے والا نہ تھا، وہاں آپ نے ایک نہیں دو جس پر نکال سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ اور ایک راجا کا جو گرو تھا، جس طرح ہمارے یہاں مرشد ہوتے ہیں، اس طرح ان کے بھی مرشد ہوتے کافر ہیں۔ ان کا جو مرشد تھا راجا کا، اس نے راجا سے کہا ہم تجھ سے ناراض ہیں، تیری حکومت کے اندر ایک رکن الدین نام کا شخص دھڑ کر لوگوں کو مسلمان کرتا ہے اور تم نے ابھی تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اب دیکھیے جو دین کا کام کرتا ہے اس کی کیسی مدد کرتا ہے۔ یعنی راجا یہ نہیں کہہ سکتا تھا صاحب میں بھی جاتا ہوں، ظاہر اس کی حکومت تھی اور میں جا کر رکن الدین کو بھی بند کر دیتا ہوں تو اس کو سزا دیتا ہوں، لیکن اللہ نے کیسا اس کو جواب دلوایا تو اس کے گرو کو۔ راجا نے کہا میرے گرو صاحب رکن الدین کا مقابلہ مجھ سے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ کسی کو تلوار کے زور پر مسلمان کرتا تو میں اس کا مقابلہ کرتا، وہ بندوق کے زور پر اگر کسی کو مسلمان کرتا تو میں اس کا مقابلہ کرتا۔ وہ تو اپنی روحانی طاقت سے مقابلہ کر رہا ہے، جس پر نظر ڈالتا ہے اس کو کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ آپ ہمارے روحانی پیشوائیں آپ لوگ کو ہندو بنانا شروع کر دیتے، تو میرا مقابلہ اسے نہیں، کہاں کا مقابلہ ہے آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اسلام کا بلند بلند کیا، اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اور آپ حیران ہوں گے آج ہم جہاں عرس کر رہے ہیں حضرت صاحب کا، اور الورد کے اندر کبھی مجھ سے بات کر رہے تھے وہاں کے لوگ، اور وہاں اس وقت حضرت صاحب کے مزار کے اوپر الورد میں کئی ہزار لوگ جمع ہو کر وہاں درود شریف پڑھ رہے ہیں، الصلوۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، اور ان کے مزار شریف پر عرس منایا تھا۔ حالانکہ الورد کے اندر تو نام لینا وہ بھی بودھی کی حکومت کے اندر اسلام کا نام لینے والے جناب قسم کرسی کا شکار ہیں آپ، لیکن یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ آج بھی وہاں ان کے مزار پر اور کفر اسلام کے اوپر کے اندر اسلام کے پرچم بلند ہو رہے ہیں اور اسلام کا نام لیا جا رہا ہے، اور یہ فیض ہے حضرت خواجہ شاہ محمد الدین رحمۃ اللہ علیہ جس سے بیعت تھے، جس سے فیض میں حاصل ان کا نام تھا ضیاء معصوم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ضیاء معصوم رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے کہ جنہوں نے جن پر کابل کا جو بادشاہ تھا پاکستان کا آج سے 150 سال پہلے کے بعد امیر حبیب اللہ اس کا نام تھا، وہ حضرت ضیاء معصوم سے مرید تھا، آپ کی ارادت پر عقیدت مند تھا، اور اتنی عقیدت تھی اس کی کہ جب حضرت ضیاء معصوم رحمۃ اللہ علیہ وضو فرمایا کرتے تھے تو امیر حبیب اللہ جو اس وقت کا افغانستان کا بادشاہ تھا وہ پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا
حضرت زید معصوم کی نالین مبارک کو، جوتی مبارک کو لے کر اس کو جھاڑتا تھا اور اس کی مٹی اپنے منہ پہ مل لیتا تھا کہ اس کی وجہ سے شاید اللہ میری روشنی فرما۔ سبحان تکبیر، اللہ اکبر، وہ حضرت زید معصوم رحمۃ اللہ کے تعلیم کرنے وقت وہ جب پہنچے وہاں حرمین شریفین کے حضرت شاہ رخ الدین رحمۃ اللہ علیہ کے برابر بیٹھے گئے، فرمایا مولانا شاہ رخ الدین ہمیں خانے کعبہ سے حکم ہو رہا ہے، اشارہ ہو رہا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس نسبت ہے وہ سب ہم آپ کو عطا کر دیں، لہذا خانے کعبہ کے حکم پر سلسلہ عالیہ نقش بن گیا، سلسلہ عالیہ چشتیہ بھی اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ اور نقشبندیہ قادریہ سب کی اجازت ہم آپ کو عطا کر دیں۔ یہ وہ حضرت زید معصوم ہیں جن کی اولاد مبارک کی تو روحانی فیصلہ پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور یہ ولی کامل ایسے ہوتے کہ جب وقت آتا ہے جہاد کا تو جہاد کے اندر میدان میں آ جاتا ہے۔ روس کے خلاف جو جہاد کیا اور روس کو نکالا افغانستان سے کس نے نکالا؟ حضرت زید معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء، حضرت مجدد الفسانی حضرت امام ربانی کا اولاد میں زید معصوم، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا اولاد میں مجددی خاندان جو تھا افغانستان کے اندر، اس نے جناب روس کا مقابلہ کیا اور سپر پاور کو شکل کی اور وہاں سے نکالا، اور اس کے بعد دوسری سپر پاور امریکہ کا مقابلہ کیا اور امریکہ کو وہاں سے نکالا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ اللہ کے ولی یہ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتے اللہ کا ولی جو کہتے ہیں کہ جہاد ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بس ہم کلمہ پڑھاتے رہتے ہیں اور ہمارا کوئی جہاد سے تعلق نہیں۔ جہاد کا میدان ہوتا آتا ہے تو جہاد کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے علماء نے آج جہاد کے ایمان کے پر دیا ہے کہ صاحب جہاد فرض ہو گیا، لیکن جہاد کس طرح کریں جاؤ؟ اگر عوام پہ فرض ہو گیا تو بتائیں عوام کس طرح کریں جہاد کرنے کی، اس کی تشریح تو کر رہے ہیں، اس کا طریقہ تو بتائیں آپ۔ اس لیے کہ حکمران جب تک مہیا نہیں کریں گے سنت تو وہاں کیسے جائیں گے جہاد کرنے کے؟ اور اگر پتھریں مارنے ہیں تو بسارے پتھر مار رہے ہیں وہاں سے غزہ کے مجاہدین اور ان پہ بم کی برسات ہو رہی ہے، اور مجاہد شاہ 61,000 65,000 سے زیادہ ہو چکے۔ جہاد کرنا ہے، تیار ہیں لوگ، عاشقان مصطفیٰ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں، بازانے کا انتظام بھی کریں۔ عاشقان مصطفیٰ تیار ہیں اپنے جانے دینے کے لیے۔ یہ ہمارے مفتیان گراں مقامی کو بتائیں کہ کس طرح جہاد کرنا ہے والا، لیکن ہمارا حضرت زید معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین تھے متبصرین تھے، صرف یہ نہیں کہ اپنے مریدوں کو بھیج کر جاؤ تم جہاد کرو، خود حضرت زید معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا اولاد رمضان کے جہاد کیا، اور روس کے دور کے اندر جب روس کا دور تھا حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو جناب مسنگ پرسن والا معاملہ تو اسے پکڑ لیا اور روس نے اغوا کر کے روس کے اندر لے جا کے کاٹ سے سیلر ان کو ڈالا اور آج تک ان کا پتہ نہیں چلا، وہ پتہ نہیں خاندان انہوں تباہ کر دیا، لیکن انہوں نے جامع شہادت نوش کی اور اسلام کے حق کو بلند کیا۔ یہ ہوتے ہیں صحیح معنی اور اولیاء کرام کہ جب مسلح پر بیٹھنے کا وقت آئے تو جناب مسلح پہ کھڑے ہو کر تبلیغ کریں اور وہاں کے اللہ قرآن پاک پڑھائیں۔ آج کے قرآن پاک میں دیکھیے نا یہ درس جہاں حفاظ آج حافظ بن کے جا رہے ہیں اور سند دے کے جا رہے ہیں، میں حفاظ کو بھی نصیحت کروں گا کہ وہ یہاں سے حفظ کر کے جا رہے ہیں، اپنی حفظ کو تازہ رکھنے کے لیے پڑھاتے ہیں قرآن پاک اور قرآن پاک کا دور کیا کریں، ورنہ بھول جائیں گے آپ۔ تراویح میں ضرور سنائیں لیکن روزانہ دور کیا کریں، روزہ نہیں تو کم سے کم جب رمضان آئے تو پھر قرآن کا دور کریں، تازہ رکھیں قرآن کو۔ آپ دیکھیے میرے قائد علامہ شاہ درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ جس قدر مصروفیت 56 ملکوں کے اندر جن کے کام تھے، ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر جو جا کر اور لیکچر دیا کرتے تھے، سیاست کے اندر ان کا ایک مرتبہ اور مقام تھا، لیکن عالم یہ تھا اثر سے لے کے مغرب تک قرآن پاک کی طرف فرمایا۔ ایک حافظ رکھا ہوا تھا، وہ حافظ آتا تھا اسے دور فرمایا۔ میں نے اکثر دیکھا جب میں پہنچا بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہیں، سفراء بیٹھے ہیں، گورنر بیٹھے ہیں، ان سے کہا نہیں یہ اثر دیوان میرے ملنے کا ٹائم نہیں، آپ بیٹھ جائیں باہر ایک تو پارے کا میں دور کروں اس کے بعد ملاقات کروں۔ ایسا ہے کوئی سیاست نہ کیونکہ ہمیں سیاست کے اندر کرے، اور جب وقت آئے کہ ہمیں امامت پر کھڑے ہونے کا تو تراویح بھی سنا ہے، شبینہ بھی سنا ہے اور امامت بھی کرے، اور جناب جب ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرنے کا وقت آئے تو قرآن کی باتیں بھی سنا ہے، اور جب ہارورڈ یونیورسٹی میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے کا وقت آئے تو جدید علوم کے لحاظ سے ان کو تبلیغ کرے اور ان کے اسلام کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت کو ایسے بے نظیر شخصیات عطا کی ہیں۔ علامہ شاہ درانی کی صورت
کے اندر یہ جو حقیقت کے اندر پاکستان کے اندر پاکیزہ سیاست کی، اور آج وہی پاکیزہ سیاست ہم کر رہے ہیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں سب اپنے اپنے منصب کو چھوڑ کے یہاں بیٹھ کے آپ پڑھا کرتے ہیں. ہم پڑھا رہے ہیں، ہم حدیث بھی پڑھا رہے ہیں. میں صبح الحمدللہ یا ترمذی شریف کو درس بھی دیتا ہوں اور دیگر کتابیں بھی پڑھتا ہوں. لیکن الحمدللہ ہماری جو سیاست ہے وہ پلانٹ اور پرمنٹ کی سیاست نہیں. ہماری سیاست جو ہے وہ حضرت صدیق والی سیاست ہے، حضرت عمر بن خطاب والی سیاست ہے، عثمان ذوالنورین ہماری حیدر کرار والی سیاست ہے. جنہوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کا پرچم بڑھے. آج تو دہشت گردی ہو رہی ہے. کس طرح بلوچستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ کو دیکھیں کس طرح کیفی کے حالات خراب ہو رہے ہیں. ہم نے خود بلایا تھا مجھے کہ ہمیں کیفی کے وزیر اعلیٰ ہمارے ساتھ آئے اور یہ قواعد کی آگ بھڑک رہی ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی لائن میں بتائیں آپ کس طرح کریں. جو الحمدللہ قائد ملت اسلامیہ نے ملی کے کونسل بنائی تھی جس کے اندر تمام مسالک کے جماعت، بڑی بڑی جماعتیں، بڑی جماعتیں، تمام مسالک الحمدللہ سے موجود ہیں. الحمدللہ قائد ملت اسلامیہ کی جگہ پر ہم اس کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور تمام مسالک کے لوگ کو چلا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ مسلک اپنی جگہ پر ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسلک کے نام پر ایک کو مارنا شروع کر دیں، قتل کرنا شروع کر دیں. اسلام اتنی اجازت نہیں دیتا. یہ سازش ہے، یہ اسلام کے دشمنوں کی، پاکستان کے دشمنوں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو لڑا کر آپس کے اندر اور پاکستان کا قبضہ کیا جائے اور پاکستان کو کمزور کیا جائے. اپنا مسئلہ اپنی جگہ پر رکھیں لیکن ایک دوسرے کو مارنا، قتل کرنا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. الحمدللہ اس سطح کے اوپر بھی ہم بیٹھ کر اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں اور پاکستان کو مدعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ملی آبجیکٹو کونسل کے پلیٹ فارم پر آپ نے کہا ملی کونسل سے مدعے کا مقصد اور سن 2002 کے اندر اسی اتحاد کی برکت تھی، اسی اتحاد کی برکت کی کہ تمام مسالک کے لوگوں نے جمع ہو کر الیکشن لڑا اور اسمبلی کے اندر 70 کے قریب ہماری سیٹیں ہیں. 70 کے قریب کوئی سوچ کر سکتا؟ آج ایک بال بھی نہیں پہنچ سکتا اسمبلی کے اندر اور وہاں 70 کے قریب لوگ پہنچ گئے. پتہ نہیں کتنی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، کتنی کیا نام ہے لوگوں نے جامع شہادت پہنچ کی ہے، لیکن کیا نام ایک آدمی بھی اپنا نہیں پہنچا سکے کیا نام اسمبلی کے اندر. اور جو دعائی صاحب کی حکمت عملی تھی کہ انہوں نے سب کو جمع کر کر 70 علماء کرام کو جناب اسمبلی کے اندر پہنچا. یہ حکمت عملی ہماری الحمدللہ ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلام کا نظام آئے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس کی الحمدللہ جدوجہد ہماری جاری ہے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کے نظام مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ظاہر بات ہے اس کے لیے جدوجہد تو کرنی ہے اور جدوجہد یہی ہے کہ جتنی مذہبی جماعتیں، میری اپنی کوشش ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے میری بات ہوتی رہتی ہے اور میرا رابطہ رہتا ہے. مجھ سے میں کہتا ہوں کہ اس کا وقت آ گیا، اس ڈیٹ سے اس وقت بیٹھیں اور بیٹھ کے رحمت طے کریں کہ کس طرح ہم کیا نام ہے پاکستان کے اندر ایک عظیم انقلاب، اسلامی انقلاب برپا کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ کوشش الحمدللہ جاری ہے. آپ دعا بھی کریں اور دعا کے ساتھ دوا بھی کریں. دوا یہ ہے کہ جب کوئی وقت آ جائے الیکشن کا تو جو مذہب کے قوتیں ہیں ان کا ساتھ دیں اور مذہب قوتوں کو پاکستان کے اندر اقتدار کے اندر لے کے آئیں تاکہ وہ اسلام کا نظام برپا کرے.